اور سارا ایک ملک میں ویکیوم آ گئی. پرائم منسٹر جب وہ سارا کچھ انتشار ہو رہا تھا تو پرائم منسٹر بجائے ملک کو لیڈرشپ دے وہ جا کے رائے ونڈ میں قدمے میں بیٹھ گیا ایک کرپٹ نااہل پرائم منسٹر کے. اور پھر یہ جو احسن اقبال کی پرفارمنس ہے ایسی میں اس کا کیا کہوں کہ جو ایکسپوز ہونا تھا جو کہ اندر سے یہ تھا یہ جو ہمیں پہلے سے پتا تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دے کبھی بڑھ کے مارے پھر آخر میں اگر فوج نہ آتی. میں یہ اب آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ بڑی غلط چیزیں آئیں. مجھے افسوس ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جس طرح کی باتیں کی. دیکھیں میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ماشاءاللہ جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. جس طرح کا پریشر ہمارے پر پڑنا شروع ہوا جب وہاں فیض آباد میں ایکشن لیا گیا اور جب لوگوں کا ایک ریئیکشن آیا سارے پاکستان میں ساری جگہ سے ہماری پارٹی کے کارکنوں سے ہمیں پریشر شروع ہو گیا کہ وہ بھی جانا چاہتے تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کوئی پولیٹیکل چیز ہے. وہ اپنے عقیدے کے اوپر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے قوم کھڑی تھی. یہ ختم نبوت 1954 میں پہلے ایک اس ملک میں جس کو بھی تاریخ کا پتہ ہے کہ ایک پورا ریئیکشن آیا. پھر 1974 میں ریئیکشن آیا یہی ختم نبوت کا. اور جب ان کو پتا تھا اور چپ کر کے انہوں نے کوشش کی لانے کی اس کا جب ریئیکشن آیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ فوج نہ یہ سمجھوتا کرواتی اس ملک پہ اتنا بڑا انتشار آ رہا تھا. ہم سب کو خوف آیا ہوا تھا. میں نے 2 نفل پڑھے صبح اٹھ کے جب پتا چلا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ بڑا سیریس مسئلہ پھیلنے لگا تھا. یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ اکراس دا بورڈ یہ انتشار ہونا تھا. اور ویسے بھی اب یہ سوال اب جو آئے گا اور انشاءاللہ اب سوال آئے گا کیونکہ سمجھوتے میں یہ ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا. کس نے یہ قانون چینج کرنے کی کوشش کی؟ کیا یہ زاہد حامد نے اپنے طور پہ کی